اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو سورت ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ ہے سورۃ النحل، چیپٹر نمبر 16 ہے قرآن کا، 16 نمبر سورت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے، سورت نمبر ہے 30 قرآن حکیم میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر سورہ الرحمن ہے، سورت نمبر 55۔ چوتھے نمبر پر سورۃ الواقعہ ہے، سورت نمبر 56۔ اور پانچویں نمبر پر سورہ قاف ہے، 2 نقطوں والا قاف، سورت نمبر ہے 50، پارہ نمبر 26 میں۔ میرے بھائیو، لیکن آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، آج 30 ستمبر 2018 ہے، 19 محرم الحرام 1440 ہجری۔ آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکا ہے۔ ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا آج کے یہ 100 سال اگر دیکھے جائیں، یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے، اور یہ 100 سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے۔ آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیئر کر دیا ہے، اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے، یہ بنانے سے نہیں بن سکتی تو بغیر بنائے کیسے بنے گی۔ ہم سب مل کے بھی، تمام جنوں ان سارے انٹلیکچوئلز مل کے بھی، ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے، اس انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتے۔ انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے، اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیسدار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے بتا۔ اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ نان لیونگ تھنگس سے زندہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا بننا ہے۔ درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے، اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب یہ میں اور طرف چل پڑوں گا اگر میں صرف بیج کے اوپر یا انڈے کے اوپر ڈسکشن کروں۔ میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں تاکہ میں یعنی ساری گفتگو کو لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کر سکوں۔ تو لہٰذا آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو، یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر، مزید ڈسکوری سے۔ ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا۔ تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ۔ تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے، سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا، لٹریچر میں بات کرے گی۔ تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے، کریشن آف یونیورس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس قانون کے پتہ چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا، اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتہ چل گیا۔ اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے، اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے، تو اس پروسیجر کے پتہ چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی۔ اس کو بنا رہا کون ہے؟ وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا، اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے۔ اور اس نے اگلا سوال کیا، کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے، یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی۔ یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے؟ تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی، اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔ پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی ہے، انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا۔ پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا۔ تو یہ تو نہیں ہوگا۔ قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے۔ غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو، اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو بظاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں، اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے۔ یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی، ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا۔ تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے، اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے۔ اب دنیاوی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر میں یہ اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے، آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے۔ کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائیڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے۔ قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے،
تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوگی. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول، اسے بھی اسلام کہتے ہیں. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے. اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں. کہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کریٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر ہے 41، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے. قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے. تو آج دکھا دیے نا کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ. ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن. دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات ہو رہی. سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی. سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے. سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا. میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو، بیولوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن. اس طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہٰذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ.